بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین، باب الخیار کا بیان چل رہا تھا۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت ہے وَيُورَثُ خِيَارُ الْعَيْبِ وَالتَّعْيِينِ لَا الشَّرْطِ وَالرُّؤْيَةِ خِيَارُ التَّعْيِينِ أَنْ يَشْتَرِيَ أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ بِعَشَرَةٍ عَلَى أَنْ يُعَيِّنَ أَيًّا شَاءَ، وخيار الشرط يورث عند الشافعي رحمه الله أيضا، وخيار الرؤية لا يتأتى على مذهبه، لأن شراء ما لم يره لا يجوز عنده في أظهر القولين، وإن اشترى وشرط الخيار لغيره فأي أجاز أو نقض صح ذلك، فإن أجاز أحدهما وفسخ الآخر فالأول أولى، ولو وجدا معا فالفسخ أولى. قالوا لأن شرط الخيار لغير العاقد إنما يثبت بطريق النيابة عن العاقد فيثبت له اقتضاء. أقول إذا اشترى على أن الغير بالخيار لا يثبت الخيار إلا برضاء المتعاقدين فيكون نائبا عن المتعاقدين، ثم رضا البائع بخيار الغير لا يقتضي رضاه بخيار المشتري. یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کے اندر دو مسئلے ذکر ہوئے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا خیار وراثت کے اندر منتقل ہوگا؟ مثال کے طور پر ایک شخص نے خیار کے ساتھ کوئی چیز خریدی یا بیچی تھی اور وہ مر گیا، تو کیا اس کا جو یہ خیار کا حق تھا یہ اس کے وارث کی طرف منتقل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی تیسرے آدمی کے لیے، یعنی بائع اور مشتری کے علاوہ کسی تیسرے آدمی کے لیے خیار ثابت کیا جاتا ہے کہ اگر اس کو پسند آئی تو رکھ لیں گے، یا اس نے حامی بھر لی تو پھر میں خرید لوں گا، یا اس نے رضامندی کا اظہار کیا، جو بھی کلمات ہوں، تو اس صورت کے اندر کیا تیسرے آدمی کے لیے خیار ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر خیار اس کے لیے ثابت ہو سکتا ہے تو کس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، صاحب خیار کا یا جس کے لیے اس نے خیار رکھا؟ تو بہرحال یہ انشاءاللہ آگے مسائل آ رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا خیار منتقل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ خیارات ایسے ہیں جو منتقل ہو سکتے ہیں، وارث کو حاصل ہو سکتے ہیں، اور کچھ خیارات ایسے ہیں جو وارث کو حاصل نہیں ہو سکتے۔ عبارت سے ہی اس کو دیکھیے، وَيُورَثُ اور وراثت میں ملے گا خیار العیب، خیار عیب بھی، اور خیار تعیین والتعیین۔ خیار عیب اور خیار تعیین یہ دو ایسے خیارات ہیں کہ جو اگر مورث مر جاتا ہے تو وارث کو بھی حاصل ہوتے ہیں۔ لا الشرط والرؤیت ای لا خیار الشرط والرؤیت، کہ خیار شرط اور خیار رؤیت یہ وراثت کے اندر حاصل نہیں ہوں گے۔ مورث کے مرنے کے بعد وارث کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان کو استعمال میں لا سکے، یہ باطل ہو جائیں گے موت کے ساتھ ہی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خیار عیب اور خیار تعیین اس کے اندر کیوں میراث جاری ہوتی ہے اور خیار شرط اور خیار رؤیت کے اندر میراث جاری نہیں ہوتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خیار عیب اور خیار تعیین ان دونوں کے اندر بیع مکمل ہوتی ہے، انتقال املاک یعنی املاک کا تبادلہ یہ حاصل ہوتا ہے، یہ موجود ہوتا ہے۔ بس خیار عیب کے اندر اس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ عیب نہ پایا جائے، یعنی سلامتی مبی سلیم ہو عیوب سے، یہ اس کا حق ہے، یہ منتقل ہو جاتا ہے۔ اور تعیین کے اندر بھی بیع تو مکمل ہے، بس مبی اور غیر مبی کو جدا کرنا ہے۔ خیار تعیین کیا ہے آگے عبارت کے اندر بھی وہ وضاحت آ رہی ہے، اور یہاں یہی سمجھ لیجئے کہ خیار تعیین کے اندر مبی غیر مبی کو جدا کرنا ہوتا ہے۔ مبی ثابت شدہ ہے، اور مبی ثابت شدہ ہے تو مورث کی ملک سے وارث کی ملک کے اندر منتقل ہو جائے گا حقوق کے ساتھ، یعنی جو حقوق اس مبی کے موجود ہیں۔ خیر عیب میں بھی ایسے ہی ہے کہ خیر عیب کے اندر جو مبی ہے وہ تو دوسری طرف چلا گیا، یا ثمن وہ بائع کے حق میں چلا گیا، اس کی ملک میں چلا گیا، بس مبی کا عیوب سے سلیم ہونا یہ حق اس کے ساتھ لازم ہے۔ جبکہ خیار شرط اور خیار رؤیت یہ مشیت اور ارادے کا نام ہے، رضامندی کا اظہار کرنا، اس سے یہ خیار شرط اور خیار رؤیت مراد ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ فقط مشیت اور ارادہ ہے، اور اس کا منتقل ہونا یہ ناممکن ہے، اور اس کو منتقل کرنا یہ درست نہیں ہے۔
اور جو چیز منتقل نہ ہو سکتی ہو اس کے اندر میراث بھی جاری نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خیار نص سے ثابت ہوا ہے اور وارث کے لیے ان خیارات کا منتقل ہونا اس میں کوئی نص نہیں ہے، اور قیاس کی وجہ سے ہم اس کو متعدی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو امور خلاف قیاس ثابت ہوں نص کی وجہ سے تو وہ نص کے اندر ہی منحصر ہوتے ہیں، اسی جزئی کے اندر منحصر ہوتے ہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ خیر شرط اور خیر رؤیت یہ رضامندی کے اظہار کا نام ہے، یہ مشیت اور ارادے کا نام ہے۔ مشیت اور ارادہ منتقل نہیں ہو سکتا، جب منتقل نہیں ہو سکتا تو میراث جاری نہیں ہو سکتی، جبکہ خیر عیب اور خیر تعین کے اندر املاک کا تبادلہ ہے، املاک کے تبادلے سے مورث وارث کو مالک بنائے گا، اور جب مورث وارث کو اس کا مالک بنا سکتا ہے تو وارث کا یہ حق ہے اس کو یہ مبی عیوب سے سلیم، عیوب سے پاک ملے، اس کے اندر کسی قسم کی یعنی عیب نہ پایا جا رہا ہو، اور دوسرا یہ کہ مبی غیر مبی جدا ہو، اس کی ملک اور غیر کی ملک جدا ہو۔ عبارت دیکھیے، وَيُورَثُ خِيَارُ الْعَيْب، خیر عیب کے اندر بھی میراث چلے گی، والتعیین اور خیر تعیین کے اندر بھی، للشرط والرؤیتی، خیر شرط اور خیر رؤیت کے اندر میراث نہیں چلے گی۔ خیر تعیین کس کو کہتے ہیں؟ خیار التعیین ان یشتری احد الثوبین، کہ دو کپڑوں میں سے ایک کپڑا خریدے، بعشرۃ 10 کی، علی ان یعین ای شاء، اس شرط پر کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک وہ رکھ لے گا۔ اس کی عام مثال ہمارے زمانے کے اندر جب ہم بازار کے اندر جاتے ہیں تو ہم دکاندار سے اگر جاننے والا ہو تو 2-3 کپڑے لے آتے ہیں کہ یہ سب کے یعنی ریٹ بھی طے کر لیتے ہیں، یہ 1000 کا ہے، یہ 1500 کا ہے، یا اس کو وہ کہتا ہے کہ یہ تمام چیزیں 1,000 روپے کی ہیں، تو آپ اسے 2-3 لے آتے ہیں، گھر والے جو پسند کریں گے وہ رکھ لیں گے، آپ اس سے کہتے ہیں کہ میں ان میں سے 1 رکھ لوں گا یا 2 رکھ لوں گا، تو یہ درست ہے، اسی کو خیار تعین کہا جاتا ہے۔ وخیار الشرط یورث عند الشافعی رحمہ اللہ ایضا، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک خیر عیب خیر تعین کی طرح خیر شرط کے اندر بھی میراث جاری ہوتی ہے۔ وخیار الرؤیت لا يتأتى على مذهبه، اور خیر رؤیت چونکہ ان کے مذہب میں ثابت ہی نہیں ہے تو اس لیے اس کے اندر میراث کا جاری ہونا نہ ہونا اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں، لأن شراء ما لم يره لا يجوز عنده في أظهر القولين، ان کا جو اصح قول ہے اس کے مطابق جس چیز کو دیکھا نہ ہو اس چیز کا خریدنا درست ہی نہیں ہے، تو اس لیے جب دیکھے بغیر چیز کا خریدنا درست نہیں تو خیر رؤیت ہی ثابت نہیں ہوتا۔ خیر رؤیت جب ثابت نہیں ہے تو اس کے اندر میراث کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ تھا پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی تیسرے آدمی کے لیے خیار رکھا جاتا ہے کہ اگر اس کو پسند آ گئی تو ہم یہ چیز خرید لیں گے آپ سے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ پہلے تو ہم اس اعتبار سے بحث کریں گے کہ کیا یہ درست بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس میں قیاس کو اگر دیکھا جائے تو یہ صورت درست ہی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ خیار شرط جب لگا دیا جاتا ہے، جب اس کو ثابت کر دیا جاتا ہے تو یہ عقد کے واجبات میں شمار ہوتا ہے، اور جو چیز عقد کے واجبات میں شمار ہو اس کو تیسرے شخص پر لازم نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر ثمن عقد کے واجبات میں سے ہے، اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ سے چیز خریدوں اور کہہ دوں فلاں کو سے آپ چیز پیسے لے لے۔ ایک تو ہے نا کہ جو ہمارے آپس کے تعلقات ہوتے ہیں اس میں تو علیحدہ بات ہے، وہ تو دوسرے شخص کی طرف سے یعنی ایک رضامندی دلالتاً پائی جا رہی ہوتی ہے، ویسے اگر کہہ دیا جائے کہ فلاں شخص سے پیسے لے لینا تو یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو لازم نہیں ہوتے، اور یہ شخص بھی اس سے جا کے زبردستی وصول نہیں کر سکتا چاہے جاننے والا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کی طرف سے اجازت نہ ہو پہلے سے۔ تو ایسے ہی خیار شرط بھی وہ عقد کے واجبات میں شمار ہوتا ہے جب اس کو ثابت کر دیا جائے، تو اس کو کسی تیسرے پر لازم نہیں کیا جا سکتا قیاس کے مطابق، اور یہی امام ظفر رحمہ اللہ کا قول ہے۔ جبکہ ائمہ حنفیہ، امام ابو حنیفہ، امام یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک استحساناً کسی تیسرے شخص کے لیے بھی خیار کو ثابت کیا جا سکتا ہے، اور اس خیار کو ثابت کرنے کی جو وجہ وہ بیان کرتے ہیں استحسان وہ یہ ہے کہ بعض اوقات تیسرا آدمی جو بائع مشتری نہیں ہے وہ تجربہ کار ہوتا ہے لیکن موجود نہیں ہوتا، صاحب رائے ہوتا ہے، معاملے کو سمجھتا ہے، تو اس کی ضرورت پیش آ جاتی ہے اس سے مشورہ کرنا یا اس سے بات چیت کرنا، اس کی رضامندی حاصل کرنا، تو یہ ضروری ہوتا ہے، اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو اس لیے اس کو جائز قرار دیا جائے گا۔ یہ تو تھی پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی تیسرے شخص کے لیے خیر شرط ثابت کر دیا جاتا ہے تو کس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا؟
جس نے خیار ثابت کیا یعنی عاقد وہ، یا پھر جس کے لیے اس نے خیار رکھا اس کی بات کا اعتبار ہوگا۔ تو اس میں کچھ تفصیل ہے، عبارت پڑھ کے اس تفصیل کو دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَإِنِ اشْتَرَى، اور اگر کسی نے کوئی چیز خریدی، وَشَرَطَ الْخِيَارَ لِغَيْرِهِ، اور کسی تیسرے آدمی کے لیے خیار شرط رکھا، فَأَيٌّ أَجَازَ أَوْ نَقَضَ صَحَّ ذَلِكَ، تو ان میں سے جو بھی اس عقد کو مکمل کر دے یا فسخ کر دے درست ہے، یعنی دونوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بیع کو مکمل بھی کر سکتے ہیں، بیع کو ختم بھی کر سکتے ہیں خیار شرط کو استعمال کرتے ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر استحسانی وجہ ہی لکھی ہے، استحسان کی بنیاد پر جو مسئلہ ہے اسی کو ذکر کیا، قیاس کی بنیاد پر جو امام ظفر رحمہ اللہ کا قول ہے اس کو ذکر نہیں کیا۔ تو بہرحال دوسری جو صورت ہے وہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، تو جو بھی ان دونوں میں سے جائز قرار دے دے یعنی بیع کو مکمل کر دے یا ختم کر دے درست ہے۔ فَإِنْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا، اگر ان دونوں میں سے ایک بیع کو مکمل کرتا ہے، وَفَسَخَ الْآخَرُ، اور دوسرا فسخ کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر مشتری نے خیار رکھا تھا اور کسی تیسرے شخص کے لیے خیار ثابت کیا، تو مشتری کی رائے یہ ہے کہ بھائی بیع کو مکمل کرتے ہیں، وہ آ کے بھائی کو کہتا ہے کہ بیع مکمل ہے خیار ختم ہے، جبکہ تیسرا آدمی کہتا ہے کہ نہیں بیع ختم ہے، خیار کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس بیع کو ختم کرتے ہیں۔ فَالْأَوَّلُ أَوْلَى، جو پہلے کلام کرے گا اس کی بات کا اعتبار ہوگا، چاہے بیع کو مکمل کرنے والا پہلے کلام کرے یا فسخ کرنے والا جو بھی پہل کرے گا اس کی بات کا اعتبار ہے۔ لیکن ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دونوں اکٹھے بات کریں، وَلَوْ وُجِدَ مَعًا، دونوں نے اکٹھے کہا، ایک نے فسخ اور دوسرے نے نافذ کر دیا معاملے کو، فَالْفَسْخُ أَوْلَى۔ تو کتاب کے اندر جو عبارت لکھی ہے، جو روایت لکھی ہے، اس کے مطابق فسخ کرنے والے کی بات کا اعتبار زیادہ کیا جائے گا بنسبت اس شخص کے جو بیع کو نافذ کر رہا ہے، جبکہ ایک روایت کے مطابق جو عاقد ہے اس کی بات کا اعتبار کر لیا جائے گا، چاہے اس نے نافذ کی ہو بیع یا فسخ کی ہو۔ آگے چلتے ہیں۔ قالوا، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ نے دو اقوال ذکر کیے ہیں، ایک عام فقہا کا قول ذکر کیا اور ایک اپنا قول ذکر کیا ہے۔ ان کے قول کے اندر ایک اعتراض پایا جاتا ہے، اس اعتراض کا جواب بھی دیتے ہیں۔ پہلے فقہا کی بات کرتے ہیں جو انہوں نے ذکر کیا، قالوا، فقہا نے کہا، لأن شرط الخيار لغير العاقد انما يثبت بطريق النيابة عن العاقد فيثبت له اقتضاء۔ یہاں سے یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ غیر عاقد اور عاقد دونوں کے لیے خیار کیوں ثابت ہوتا ہے، ایک کے لیے خیار ثابت ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ خیار شرط غیر عاقد کے لیے اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ وہ نائب ہے، انما یثبت بطریق النیابۃ عن العاقد، وہ عاقد کا، عقد کرنے والے کا نائب ہے، تو جو اصل کے لیے چیز ثابت ہے وہ نائب کے لیے بھی ثابت ہوگی۔ فیثبت له اقتضاء، ای فیثبت للعاقد اقتضاء، تو لازمی طور پر عاقد کے لیے بھی یہ خیار ثابت ہوگا۔ یعنی اگر نیابتاً ایک شخص کے لیے ایک عقد ثابت ہوتا ہے تو جو اصل ہے اس کے لیے لامحالہ طور پر، لازمی طور پر وہ چیز ثابت ہوگی۔ آگے شارح کا قول ہے، اقول، میں کہتا ہوں، اذا اشترى على ان الغیر بالخیار، اگر خرید و فروخت اس اعتبار سے ہوتی ہے، سر پر ہوتی ہے کہ تیسرا آدمی، فلاں آدمی وہ اختیار رکھتا ہے، اس کو خیار حاصل ہے اگر وہ اس کو قائم رکھے یا ختم کرے، لا يثبت الخيار الا برضا العاقدین، تو خیار یہ ثابت نہیں ہوگا مگر دونوں عاقدین کی رضامندی سے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ سے کتاب خریدی اور یہ کہا کہ اگر میرا بھائی راضی ہوا تو یہ کتاب کا معاملہ نافذ ہو جائے گا، وگرنہ ہم ختم کر دیں گے۔ اب آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں راضی ہوں آپ کے بھائی کے خیار پر، تو میری طرف سے بھی رضا پائی گئی، آپ کی طرف سے بھی رضا پائی گئی، پھر جا کے ایک تیسرا آدمی اس کے لیے خیار ثابت ہوا، تو اب دونوں کی رضا پائی جا رہی ہے تو گویا وہ دونوں کا نائب ٹھہرا، فَيَكُونُ نَائِبًا عَنِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، تو یہ جو غیر ہے یہ دونوں کا نائب بنے گا۔ اب آگے اعتراض ہے، ثم رضا البائع بخیار الغیر لا يقتضی رضاہ بخیار المشتری، فرماتے ہیں بائع کا تیسرے آدمی کے خیار پر راضی ہونا، مثال کے طور پہ جو پہلے مثال دی کہ میرے بھائی کے خیار پر میں نے کہا میرا بھائی اگر پسند کرتا ہے تو ٹھیک ہے، یعنی میں نے اس کے لیے خیار ثابت کیا تو یہ بائع بھی راضی ہو گیا، تو بائع کا میرے بھائی کے لیے خیار ثابت ہونا، اس پر راضی ہونا، اس بات پر دلالت نہیں کرتا، اس بات کا تقاضا نہیں کرتا یا اس بات کو ثابت نہیں کرتا کہ وہ میرے یعنی خیار پر بھی راضی ہے، یعنی عاقد کے خیار پر بھی راضی ہے، مشتری کے خیار پر بھی راضی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہوا مشتری کی بات کا پھر اعتبار نہ کیا جائے
اس کو یہ خیار نہ دیا جائے بلکہ غیر کو ہی خیار دیا جائے، صرف اسی کے لیے اس خیار کو ثابت کیا جائے۔ تو اس کا جواب محشی رحمہ اللہ نے یہ دیا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ غیر کے لیے خیار ثابت ہوگا، عاقد کے لیے خیار ثابت نہیں ہوگا، تو یہ ایسی صورت بن جائے گی کہ ایک شخص ایک چیز کا مالک ہی نہیں ہے اور دوسرے کو مالک بنا رہا ہے۔ یعنی مشتری کو تو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ معاملے کو ختم کر سکے یا نافذ کر سکے، تو وہ دوسرے شخص کو اس چیز کا مالک بنا دیتا ہے کہ وہ اس خیار کے استعمال کرتے ہوئے چیز کو نافذ کر دے، معاملے کو نافذ کر دے یا ختم کر دے۔ تو گویا مشتری ایک چیز کا خود مالک نہیں اور دوسرے کو مالک بنا رہا ہے، تو ایسی چیز جس کا انسان خود مالک نہ ہو دوسرے کو اس کا مالک نہیں بنا سکتا۔ تو یہ اس مسئلے کے اندر یعنی ایک اشکال آ جائے گا، ایک ایسی صورت قائم ہو جائے گی جو فقہی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ اس لیے دونوں کے لیے یہ خیار ثابت ہوگا، عاقد کے لیے بھی اور غیر عاقد جس کے لیے خیار کی شرط لگائے گی کہ وہ اگر پسند کرتا ہے تو معاملہ مکمل کر دیں گے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق، بقیہ مسائل آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔